گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 37 اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 7 صفر المظفر کا سبق حاضر خدمت ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ ان کا شمار عرب کے پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور بڑے صابر اور شاکر بندے تھے۔ انہوں نے صبر اور شکر کی ایسی مثال پیش کی کہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر اور تقوی کی شہادت دی۔ وہ ایک کامیاب تاجر اور معاملات میں حد درجہ امانت دار ہونے کے ساتھ تقوی اور پرہیزگاری میں بھی بے مثال تھے۔ وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے، بیواؤں، مسکینوں اور تنگ دستوں کی خوب مدد کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت مال اور دولت اور اولاد سے نوازا تھا، پھر سخت آزمائش اور امتحان میں مبتلا کیا اور عطا کردہ مال اور دولت اور اولاد سب کچھ واپس لے لیا، اور خود 18 سال تک بیماری میں مبتلا رہے۔ مگر اس کڑی آزمائش میں بھی کبھی بھی اپنی زبان سے شکوہ شکایت نہیں کیا، اور ہمیشہ صبر اور شکر ہی کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور صبر کے بدلے میں انہیں پہلے سے زیادہ مال اور دولت اور اولاد سے نوازا، اور بیماری سے نجات بھی عطا فرما دی، صحت اور تندرستی بھی واپس کر دی۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ پرندوں کا فضا میں اڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو پر عطا فرمائے جن سے وہ اڑتے ہیں۔ کبھی پروں کو فضا میں پھیلائے رہتے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں۔ دونوں حالتوں میں وہ فضا میں موجود رہتے ہیں اور وزنی ہونے کے باوجود زمین پر نہیں گرتے۔ انہیں فضا میں کون روکے رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو اپنی قدرت سے فضا میں اڑنے کی صلاحیت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کیا وہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں، اور کبھی اسی حالت میں پھر سمیٹ لیتے ہیں، اور دونوں حالتوں میں وزنی ہونے کے باوجود زمین اور آسمان کے درمیان فضا میں پھرتے رہتے ہیں۔ انہیں خدائے رحمان ہی فضا میں تھامے ہوئے ہے، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ قرآن کریم کی سورہ ملک اور آیت نمبر 29 کا یہ ترجمہ ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ اذان جمعے کے بعد دنیاوی کام چھوڑ دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جمعے کے دن جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو سب کے سب اللہ کے نزدیک ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ قرآن کریم کی سورہ جمعہ اور آیت نمبر 9 کا یہ ترجمہ ہے۔ خلاصہ، جمعے کی اذان سننے کے بعد فوراً جمعے کے لیے نکلنے کی تیاری کرنا اور سارے دنیاوی کام کاج کو چھوڑنا ضروری ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ غسل سے پہلے وضو کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو پہلے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو فرماتے۔ یہ بخاری شریف میں 248 پر موجود ہے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ لوگوں کے فائدے کے لیے اچھا کام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب بندے کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے جبکہ وہ قبر میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ جس نے علم دین سکھلایا، کوئی نہر کھودی یا کوئی کنواں کھدوایا یا کوئی درخت لگایا یا کوئی مسجد بنائی یا قرآن چھوڑ گیا یا کوئی اولاد چھوڑی تو اس کے لیے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں۔ کسی نامحرم کو دیکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اجنبیہ عورت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ بھر دے گا اور جہنم میں داخل کرے گا، اور جس نے اپنی نگاہ کو نیچا کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دے گا اور قیامت کے دن اسے جنت میں داخل کرے گا۔
اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں مال کا زیادہ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تمہارے اندر مال کی اتنی کثرت نہ ہو جائے کہ وہ بہنے لگے، یہاں تک کہ مال والے آدمی کو اس بات پر رنج و غم ہوگا کہ اس سے کون صدقہ قبول کرے گا۔ وہ ایک آدمی کو صدقے کے لیے بلائے گا تو وہ کہہ دے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں 2340 پر موجود ہے اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنت کی صفات۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گھر ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں پرہیزگار لوگ داخل ہوں گے، ان باغوں کے نیچے دودھ، شہد اور پاکیزہ شراب کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، جس چیز کو ان کا جی چاہے گا وہ ان کو وہاں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ نحل آیت نمبر 31 کا یہ ترجمہ ہے۔ نمبر 9، طب نبی سے علاج، ایلوے کے لیپ سے آنکھوں کا علاج۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حالت احرام میں تھا جس کی آنکھوں میں تکلیف تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں پر ایلوے کا لیپ لگانے کو کہا۔ فائدہ، ایلوا ہندی دماغ اور آنکھوں کے اعصاب کی خرابیوں کو دور کرتا ہے۔ یہ حدیث سنن دارمی میں 1982 پر موجود ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، تمہارے اموال یعنی تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو شخص ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان میں پڑنے والے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ منافقون آیت نمبر 9 کا یہ ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی ان باتوں پر عمل کی مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی شفا عطا فرمائے، اور ہمارے مدرسے کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔